وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. گرامی قدر میرے واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست وحدت امت کے عنوان سے معنون ہے، اور وحدت امت یہ انسانیت کے درمیان ہے، اور اس انسانیت کے درمیان جو انسانیت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے بندے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، اور پھر یہی امت قرآن مجید کے متبع مؤمن کہلاتے ہیں۔ لہذا انسانیت کا وہ طبقہ جس کا خدا ایک وحدہ لا شریک ہو، جس کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم النبیین ہو، اور اس کے عملی زندگی کے لیے رہنما کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہو، یہ تینوں ایک ہو، اور پھر اس امت کے درمیان وحدت کی بات کی جائے تو واقعتاً قابل افسوس ہے۔ اور خود قرآن مجید کہ یہ لفظ قرآن یہ قرن سے ہے، جوڑنے کے معنی میں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم حاملین قرآن لاتعداد حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس بٹوارے کے لیے جوڑنے والے قرآن سے دلائل لیتے ہیں۔ در حقیقت رہنما کتاب کی ضرورت اور انبیاء کرام کے بعثت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانیت متمدن مخلوق کہلاتی ہے۔ متمدن کا مقصد یہ یکجا رہنے والی مخلوق، اور پھر یکجا رہنے والی یہ انسانیت، اس میں اللہ رب العزت نے دو صفتیں رکھی ہیں، ایک صفت اختیار اور ایک صفت اقتدار۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص صفات ہے جو اللہ نے اپنی اس مخلوق میں انسانیت میں رکھی ہے، کہ یہ اقتدار کی تلاش میں رہتا ہے اور پھر اس اقتدار کو اپنے اختیار سے چلاتا ہے۔ لہذا اس اقتدار کے پھر اپنے حدود ہوتے ہیں۔ کسی کے اقتدار گھر تک ہے، کسی کے اقتدار محلے تک ہے، کسی کے اقتدار خاندان تک ہے، کسی کے اقتدار قبیلے اور گاؤں تک ہے، کسی کے اقتدار ضلع تک ہے، کسی کے اقتدار صوبے اور کسی کی ریاست تک۔ لہذا یہی اقتدار کی تلاش والا انسان اپنے اس متعین شدہ حدود کے اقتدار کو جب استعمال کرتا ہے اپنے اختیار سے، تو پھر وہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، کیونکہ وہ اس اختیارات سے اقتدار کو چلاتا ہے اور اقتدار سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔
جب وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے تو پھر اس میں یہ احساس فوت ہونے لگتا ہے کہ میری اپنی ضروریات کی تکمیل میں دوسروں کے حدود کو پامال تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت جو بھی اپنی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے وہ دوسروں کی ضروریات کو متاثر کرتا ہے۔ لہذا رسالت کی بھی ضرورت پڑی تاکہ وہ اس انسانیت کی رہنمائی کرے، اس کو راستہ بتائے، اللہ رب العزت کی منشا اسے سکھلائے، اور اسی طرح کتاب کی بھی ضرورت پڑی تاکہ اس کتاب سے وہ مستقل رہنمائی لیتے رہے اور اس میں مسلمہ ضوابط لکھے ہوئے ہوں تاکہ ان ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے نہ کوئی انسان اپنے حدود سے تجاوز کرے، نہ کسی اور کے حدود کو پامال کرے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے رسالت بھی عطا کی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری نبی کا بعثت فرمایا، قرآن مجید کا نزول بھی فرمایا، لہذا قرآن مجید کتاب عمل کی صورت میں، قوانین کی صورت میں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اس کتاب پر عمل کرنے کے طرز عمل ہے۔ یہ دونوں چیزیں سامنے، لیکن پھر تنازع کس پر؟ تنازع اظہار خیال کی آزادی پر، اور پھر اظہار خیال کی آزادی پر تنازعات پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اظہار خیال میں بھی حدود کو پامال کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے اپنے دائرہ حدود متعین ہے۔ اسلام نے اظہار رائے پر پابندی نہیں لگائی ہے، حدود اور قیود اس لیے متعین کیے ہیں کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، کسی کی اہانت بھی نہ ہو، کسی کی حدود بھی پامال نہ ہو۔ اور پھر زندگی کی عبادات کے مختلف مراحل میں حدود اور قیود ہے، حج کے حدود و قیود ہے، زکوٰۃ کے حدود و قیود ہے، نماز کے حدود و قیود ہے، روزے کے حدود اور قیود ہے۔ یہ سارے قاعدے، قید اور حدود یہ ساری عبادات میں ہے، اور عبادات میں کیوں ہے؟ اس لیے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ رب العزت انسانوں کے عمل کے ذریعے سے یہ دکھا دے کہ کون ایسا ہے جو غیب کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے حدود کی پاسداری کرے۔ لہذا اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے، اور اظہار رائے کی پابندی سب سے پہلے اسلام نے ختم کی ہے، کیونکہ جب تک قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تب تک لوگوں کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا، ایک مثال مشہور ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں، اپنے رؤساء، اپنے سرداروں کے دین پہ ہوتے تھے۔ جیسے اس کے بادشاہ کہتے وہ آمنا وسلمنا کہتے، جیسے اس کے سردار کہتے وہ اس کے اتباع کرتے، جیسے اس کے نواب کہتے ویسے اتباع کرتے۔ ہمارے یہاں بھی غلامانہ نظام ہے، جیسا وڈیرا کہے ویسے مانتے، جیسا چودھری کہے ویسا مانے، سردار اور نواب بھی ہمارے یہاں ہے۔ تو یہ الناس علی دین ملوکہم، لوگوں کی زبانیں باندھی گئی تھی۔ پہلی دفعہ اسلام نے اس انسان کو دو چیزیں عطا کی، ایک انسان کو اس سے آگاہ کیا کہ انسان آزاد ہے، کسی کا غلام نہیں، دوسرا یہ سکھایا کہ انسان معقول ہے، نامعقول نہیں ہے، اور جب انسان معقول ہوگا تو وہ زندگی کے ہر معاملے میں معقولیت کو بنیاد بنا کر سنجیدگی کے اقدام کرے گا، اور سنجیدگی کے اقدام کے لیے دلائل لازم ہوتے ہیں، اور جب سے انسان دلائل کی دنیا میں داخل ہوا ہے انسان غلامی سے نکلا ہے، اور جب انسان کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہوگی تو انسان میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوں گی، اور وہ تخلیقی صلاحیتیں انسانی قدر و قیمت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو
کن کرشمات کا مجموعہ بنایا ہے. لیکن جہاں پر اظہاری رائے پہ پابندی ہو جائے، یعنی جن اداروں میں پابندی ہو، جن جماعتوں میں پابندی ہو، جن ریاستوں میں پابندی ہو، تو وہاں پر پھر آزاد انسان نہیں، وہاں پر غلام یا پھر منافق پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ جہاں ادارے میں پابندی ہوگی اظہار رائے پر، تو وہاں پر وہ منافق سازی کی فیکٹری ہوگی، منافقین پیدا ہوں گے. اگر ایک جماعت میں اظہار رائے پر پابندی ہوگی تو وہ جماعت جو ہے وہ منافقین کا مجمع بن جائے گا. اور اگر کہیں ریاست میں پابندی ہوگی تو اس ریاست میں منافق پروان چڑھیں گے، وہاں پر مخلص انسان نہیں پنپے گا. اور جس معاشرے میں منافقت کو ادارے سے لے کر جماعت اور جماعت سے لے کر ریاست تک منافقوں کی آماجگاہ بنایا جائے، وہاں پر اخلاص کیسے ہوگا، وہاں مخلصین کیسے ہوں گے، وہاں وحدت کیسے ہوگا؟ وحدت کے شرازے بکھر جائیں گے. لہذا انسانی صلاحیتوں پر پابندی اور قدغن نہیں لگنے چاہیے. اور اسی اظہار رائے کی آزادی کے نتائج ہے آج ہم جتنے علوم سے معمور ہے، یہ اختلاف رائے کی آزادی کے نتائج. مثال کے طور پہ سب سے پہلے قدیم زمانے میں قرات کا اختلاف پیدا ہوا کہ قرات کیسی ہونی چاہیے. مختلف قراتیں ہیں. اب جب قرات کے اختلاف وجود میں آئے تو لوگوں کی یہ تلاش ہوئی کہ کون سی قرات درست ہے اور کون سی غیر درست. تو اس اختلاف کے نتیجے میں کتابت وجود میں آئی، کتابت کا فن وجود میں آیا. اور پھر اس کے بعد جب معانی میں اختلاف پیدا ہو گئے، لوگ الفاظ کے معنی میں اختلاف کرنے لگے، کسی نے کوئی معنی لیا، کسی نے کوئی اور معنی لیا. تو اس اختلاف کے نتیجے میں ہمارے یہاں عربی گرامر، صرف و نحو، عربی ڈکشنریاں یہ وجود میں آئی جو اس سے پہلے وجود میں نہیں تھی. اور پھر جب مسائل میں اختلاف پیدا ہوئے تو ان مسائل کے اختلاف نے علم تفسیر کو وجود میں لایا، علم حدیث کو وجود میں لایا، علم فقہ کو وجود میں لایا، اور اسی طرح علم اصول کو وجود میں لایا. یہ ساری چیزیں اختلاف کے نتائج میں وجود میں آئے ہیں. اور اس ہر اختلاف کے نتیجے میں جو بھی علم وجود میں آیا ہے اس نے انسانی زندگی کے گزر بسر کی آسانیاں پیدا کی ہے. اور ایک مثال اس کی بتاؤں کہ یہ آسانیوں کے لیے ہے، دشواریوں کے لیے نہیں ہے. فقہ کی معنی فہم کی ہے، تفقہ کی معنی فہم کی ہے. اب اگر کسی کے فہم فساد پیدا کرے تو یہ سہولت کے باعث ہے یا پھر رہنمائی اور آسانی کے باعث؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ایک کتاب بنائی، موطا امام مالک. تو اس زمانے کے بادشاہ خلیفہ منصور نے اس سے کہا کہ یہ کتاب میرے حوالے کر دو، میں اپنے متبعین سے اس کے متعدد نسخے بنا کر اپنے حدود اقتدار میں اس کو تقسیم کرواتا ہوں کہ اس ایک کتاب پر فیصلے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کتاب پر کوئی فیصلہ نہیں دیا جائے گا عدالتوں میں. تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ میں نے اپنے یہ کتاب امت میں دشواری کے باعث بننے کے لیے ترتیب نہیں دیا ہے. میں مدینے میں رہتا ہوں، میں نے یہاں کے مسائل دیکھے ہیں کہ ان مسائل پر کیسے حل کیے جائیں اور اس کی کیسے آسان بنایا جائے. اب دوسرے علاقوں میں اس سے مزید مشکل ترین حالات ہوں گے تو وہاں کے علماء ان کے حالات کو بہتر جانتے ہیں، لہٰذا وہ جانے، ان کے مسائل جانے. میں یہاں کے مسائل اٹھا کر دوسرے خطوں میں لوگوں پر پہنچنا نہیں چاہتا ہوں. لہٰذا اس علوم کا مقصد امت کی رہنمائی تھی، امت کا بٹوارا نہیں تھا. اور پھر وہ اختلاف وہیں پہ نہیں رکا. جب وہ ہماری امت مسلمہ کے اقتدار وسعت پذیر ہوئی اور وہ یورپ تک پھیلے، وہ افریقہ تک پھیلے، وہ مزید کئی جگہوں تک چلے گئے، تو پھر وہاں پر یونانیوں اور افریقن اور مصریوں کے ساتھ ہماری مزید فکری اختلاف وجود میں آ گئے. اس فکری اختلاف کے نتیجے میں پھر اس وقت سب سے بہترین اور مضبوط ترین علم جو وجود میں آیا وہ علم الکلام وجود میں آیا. اور پھر وہیں پر بھی اس کا خاتمہ نہیں ہوا. یہ عباسی دور کا ہے کہ عباسی دور میں یہ ترقی ہوئی کہ پھر یہ علم وجود میں آیا. اور پھر مزید جب آگے بڑھے
تو پھر اس علم نے یہاں تک ترقی کی کہ جب تمام دنیا میں آفاقیت اختیار کی امت مسلمہ کے اقتدار نے، اور اس اقتدار میں امت کے لیے خیر مقصود تھا، تو پھر ہمارے وہ علوم پھر ریاضیات تک پھیل گئے، پھر بحریات تک، پھر فلکیات تک، یہ سارے علوم آ گئے، اور ہمارے وہ تمام تر اس زمانے کے مدونین اس زمانے کے تمام تر علوم کے ائمہ ٹھہر جائے۔ لہذا جب اختلاف اس بنیاد پر ہو تو پھر تو وہ انسانیت کی رہنمائی کا باعث بنتا ہے، لیکن اگر اختلاف اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنے فرقے کو منوانے کے لیے ہو تو پھر وہ امت، وہ علم اور وہ اختلاف باعث فساد ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، خاص طور پر اہل ایمان کو، کیونکہ وہ متبع کہلاتا ہے اللہ کے بھی اور رسول کے بھی، اس لیے خاص طور پر ان کو مخاطب کیا، کیونکہ ایک اور مقام پر ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تمہارا کردار آنے والی انسانیت کے لیے گواہ بن جائے۔ جب آنے والی انسانیت کے لیے ہمارا کردار دین کے لحاظ سے بطور گواہ ہو تو وہ ایسا کردار ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت کا مطلوب اور مقصود ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تغلوا فی دینکم، جس دین کی اتباع کرتے ہو اس میں غلو نہیں کرو، اس میں تشدد نہ کرو۔ کیسے تشدد، کیسے غلو، اس کی مثال بھی بتائی۔ غیر الحق، ناحق بنیادوں پر کبھی بھی چپکلش میں نہ آنا، تشدد میں نہ آنا۔ ولا تتبعوا اهواء قوم، اور نہ ان قوموں کی خواہشات کے اتباع کرنا، قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہی کے راہ پر چل پڑے تھے اسی غلو کی بنیاد پر۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت سارے گمراہ ہو گئے اس میں اور اپنے راہ کو وہ گم کر گئے۔ لہذا جب خاص طور پر امت مسلمہ کو کہا گیا ہے کہ غلو نہیں کرو، تو ہمارے تاریخ میں غلو پڑی ہوئی ہے لاتعداد مقامات پر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غالباً عراق میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے مسئلے پر اختلاف ہوا۔ ابو بکر المروزی کے نام سے اس کے قیادت میں ایک طبقہ تھا، یہ اور عام حنبلی جو عوامی تھے ان کے درمیان تنازع ہوا کہ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کا کیا مقصد ہے۔ ایک طبقے نے کہا کہ روز محشر اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھائیں گے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ اس طرح اس کا معنی نہیں ہے۔ اور اس معاملے پر ان کا تنازع اس حد تک پہنچا کہ ان پر لاتعداد جانیں لے لی گئی ایک دوسرے کی۔ لہذا یہ اختلاف باعث رہنمائی نہیں، یہ باعث فساد ہے۔ تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے رہنمائیاں قرآن میں اور احادیث میں ہمیں دی ہیں، اگر ہم ان رہنمائیوں کو اپنے لیے مشعل زندگی بنائیں تو ہمیں ہر جگہ، ہر طرف، ہر قریہ، ہر انسان کے پہلو میں روشنی ہی روشنی دکھائی دے گی۔ آج عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کے دعوے دار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار، حاملین قرآن ہونے کے دعوے دار، لیکن جتنا فساد ہم نے پھیلایا ہے روئے زمین پر کسی اور نے نہیں پھیلایا۔ ابھی راستے میں ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی کہ امت مسلمہ انتہائی مظلوم قوم ہے، انتہائی مظلوم قوم، لیکن یہ کسی اور کے ہاتھوں مظلوم نہیں ہے، ہم اپنی ناعاقبت اندیشی کی بنیاد پہ مظلوم ہیں۔ ہم نے خود اپنے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ کسی اور کو اس قدر ظلم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ مومن جو ہے وہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کیس فتن حذر، مومن جو ہے وہ دانا ہے، مومن ذہین ہے، مومن اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں، ہم دانا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے پچھلی کارستانیاں بھول جاتے ہیں، ہم اپنے اطراف میں ہونے والے سازشوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم نہ بھولتے، ہم ذہین ہوتے، یہ ساری کارستانیاں، سارے مظالم، ساری زیادتیاں، سارے سازشیں ہمیں ذہن نشین ہوتی تو ہم پھر دوبارہ استعمال نہ ہوتے، ہم ہر مرحلے میں پھر استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فتن، ہم ذہین،
ज़हीन भी नहीं है, जहन में भी नहीं रखते हम। लेकिन जब मालूमात भी नहीं, फिर जहन में भी नहीं, तो हम कंट्रोल कैसे रखेंगे? हम जज्बाती भी होंगे। जब हम जज्बाती होते हैं तो फिर हम अपने जज्बात को गिलाफ पहनाते हैं, कहते हैं कि मोमिन तो जज्बाती होता है, मोमिन संजीदा होता है, उसके जज्बात उसकी संजीदगी के ताबे होते हैं, उनको दी गई हिदायत के मुताबिक होते हैं उनके जज्बात। अगर उनकी जज्बात उनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाएं तो फिर वो जज्बात उसके अपने जज्बात नहीं है, वो दूसरों के बरांगेख्ता किए हुए और इश्तियाल में लाए गए जज्बात है, जिसके नतायज हमारे हक में नहीं दूसरों के हक में तमाम होते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सबके सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को तामे रखो। रस्सी हिदायत की ये किताब कुरान मजीद है, इसमें पैमाने भी हैं, इसमें जाविये भी हैं। पैमाना इसलिए कि हम उसमें नाप सकते हैं, पैमाने जो बर के उसमें नापते हैं, और जाविये इसलिए कि उसका मिकदार देख सकते हैं, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, ये जाविये भी है उसमें। जब हम इन पैमानों को लेंगे तो हम अपने माशरे में मुख्तलिफ किस्म के दावेदारों के किरदार को नाप सकते हैं, और जब हम जाविये को लेंगे तो हम उसके अपने किरदार को और उसकी गुफ्तार को दोनों का जायजा ले सकेंगे कि उसके किरदार और गुफ्तार मुसावी है या उसका अपना किरदार और गुफ्तार बाहम मुतसादिम है। अगर बाहम मुतसादिम होंगे तो वो इस किताब के खिलाफ है, जब वो इस किताब की हिदायत के खिलाफ है तो वो इस उम्मत की रहनुमाई के काबिल नहीं, वो इस उम्मत को इंतशार में डालेंगे। वला तफर्रकू, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तफरकों से बचो। जब हम तफरकों से बचेंगे तो हम फसाद से भी बचेंगे। अल्लाह करीम हमें तौफीक बख्शे कि हम वाक़अतन उम्मत मुस्लिमा, उम्मत वाहिदा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मतलूब इंसानियत बने, ताकि हम और हमारा किरदार आने वाली इंसानियत के लिए गवाह बने और रोज महशर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी किरदार पर गवाह बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।